الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ نبا کی آیت 6 سے 10 تک پڑھی گئی۔ کل آپ کے درس میں آیا تھا کہ منکرین قیامت جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں ہیں، حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قیامت یا احوال قیامت یا ما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی جو یقینی اور حقیقی زندگی ہے، جہاں انسان کو ابدی طور پر آرام و راحت ملنے والی ہے یا ابدی طور پر بے چینی، بے قراری، ڈپریشن، ٹینشن اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبت آنے والی ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بات سن کر کے مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے جس کی تفصیل گزری ہے۔ آج کے درس میں اللہ رب العالمین دلائل دے رہے ہیں۔ دلائل کا حاصل یہ ہے کہ آخر انسان سب کو مانتا ہے، اللہ کو کیوں نہیں مانتا؟ جی، دنیا کی تمام چیزوں پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے، اور اللہ کی ذات پر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جو مبنی بر حقیقت ہیں، حقیقت بھی شاید پیچھے رہ جائے گی۔ ہمارے حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے منہ سے جو بات نکل گئی وہ حقیقت سے بھی بڑھ کر کے کوئی سچی حقیقت ہے۔ جی، انسان کہتے ہیں کہ پہاڑ گردش تو کر سکتا ہے لیکن نبی کی بات الٹتی پلٹتی نہیں ہے، نہ اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ شکوے کر رہے، شکایت کر رہے، دلائل دے رہے کہ سب کو مانتے ہو تم۔ جی، ہماری زبان سے آپ سن چکے ہیں کہ گلی کے کتے کو پہچانتے ہو، بلیوں کو پہچانتے ہو، بیگانے کو دوست کو پہچانتے ہو، اور جس اللہ نے تم کو یہ دماغ دیا، یہ عقل دیا، یہ شعور دی، زبان میں گویائی دی، کان میں سننے کی صلاحیت دی، آنکھ کی چھوٹے سے ایک عدسہ ٹکڑے میں 1000 رنگ کو بیک وقت دیکھنے کی اور امتیاز کی قوت و صلاحیت عطا کرنی، تو اس اللہ کو کیوں نہیں پہچانتے ہو؟ اس کو پہچاننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ اللہ اگر اس آنکھ سے روشنی چھین لے تو دنیا کی کسی بھی چیز کو نہیں پہچان سکتا۔ وہ عقل اگر چھین لے تو اپنی لیٹرین کو انسان کھاتا ہے۔ میں نے ایسے پاگلوں کو دیکھا ہے۔ جی، اللہ جب عذاب دینے پہ آتا ہے نا تو عقل تھوڑا سا ڈسٹرب کر دے تو اپنی غلاظت کو کھاتا ہے، اپنے پیشاب کو پی لیتا ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے، کیا دلیل دیتے ذرا سنیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا؟ ماں جس طرح بچے کو پالتی ہے، یہ زمین آپ کو پالتی ہے۔ دنیا کی کون ایسی چیز کھاتے ہو جو زمین نہیں نکالتی؟ چل کہاں رہے ہو؟ زمین پر۔ سو کہاں رہے ہو؟ زمین پر۔ عبادت کے لیے سجدے کہاں کرتے ہو؟ زمین پر۔ اور میں اگر پوچھ لوں تو شاید آپ کا جواب ہوگا کہ یہ بت تراشتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے، یہ بھی کہاں سے بناتے ہو؟ زمین سے۔ تو اللہ ہی کی زمین سے بت بناتے ہو اور اللہ ہی کی زمین سے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے بت پر اپنی مرادیں پوری کرتے ہو، اور اللہ تم کو پہچان میں نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ مہد بنا دیا۔ اگر اللہ زمین کو اجازت دے دے تو یہ پھٹے اور أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْض، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْض گزر چکا ہے تبارک الذی کے پارا۔ زمین پھٹے اور تم کو اپنے اندر جی سمیٹ نہیں لے، وہاں پہنچا دے جہاں تم کبھی زندگی میں جانا نہیں چاہتے ہو، جس کو عذاب بولتے۔ جی،
والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخے بنایا۔ اللہ نے جب یہ زمین بنائی تو لرز رہی تھی۔ کہاں تھی زمین؟ لرز رہی۔ اور زمین کا مادہ کہاں تھا؟ بتاؤ۔ تم لوگ بولتے ہو میں اسٹور کیپر ہوں، بڑے ناز سے سینہ چوڑا کرتے ہو کہ مولوی صاحب میں اسٹور کیپر ہوں۔ یہ زمین کس اسٹور میں تھی؟ اور یہ دنیا کے اتنے پانی سمندروں کے کس اسٹور میں تھے؟ یہ پہاڑ، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ مونگا، یہ موتی، یہ سب کہاں تھے؟ کس خزانے میں تھے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ زمین ہل رہی تھی تو میں نے بڑے بڑے پہاڑ کو اس کے اوپر ٹکا دیا تو زمین کی حرکت، جنبش بند ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی جنبش ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ٹکا دیجئے، آپ میں قرار آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اور رسول کے کلام کو اپنی زندگی میں ٹکا دیجئے، ٹھہراؤ دے دیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو قرار آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس کو قرآن نے بار بار کھولا ہے کہ کیا میں نے اپنے ذکر سے تمہارے دل کو اطمینان نہیں دیا؟ بے شک۔ جی، پہاڑ جیسا کسی چیز میں میخ لگا دینے سے وہ چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ ایسے ہی ابتدا میں زمین جو کانپتی اور لرزتی تھی، اللہ نے پہاڑ پیدا کر کے اس کے اضطراب و کپکپی کو دور کر دیا، اس کے کپکپی کو دور کر دیا۔ گویا زمین کو ایک طرح کا سکون پہاڑوں سے حاصل ہوا، اور ایمان والوں کو سکون اللہ کے کلام سے ہوا۔ کلام سے ہوا۔ جی، اللہ کے کلام سے، اللہ کے کلام سے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ تو انسان ہی کا دل ہے کہ اللہ کے نام کو قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی میں نے حدیث سنایا ہوگا آپ کو، حدیث قدسی، کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ لا یسعنی فی ارضی ولا فی سمائی، میں زمین بھی ہمیں قبول نہ کر سکی، آسمان بھی نہیں قبول کر سکا۔ یعنی اللہ کہہ کر کے اس کو قبول کر لے، اس میں جو نور ہے اس نور کو اپنے اندر جذب کر لے، نہ یہ صلاحیت زمین میں اور نہ آسمان میں۔ لیکن ہمارے آقا مدنی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ يَسْعَنِي فِي قَلْبِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، لیکن مومن کے دل میں اللہ کہتے ہیں کہ میں سما گیا۔ جی، 1,00,000 دفعہ بیٹھ کے یہاں پر اللہ 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 ذکر کرو، جی ہے صلاحیت؟ زمین میں نہیں، لیکن انسان اللہ کہتا بھی ہے اور اللہ کا نور اس کے دل میں بھی آتا ہے، اور دل اس نور کو قبول بھی کر لیتا ہے اور بکھرتا بھی نہیں ہے۔ جی، دل اس نور کو، جی وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے میں کسی نے کہا کہ دیکھو یار، مسلمانوں کی یہ مسجد تو گر رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، اور ہماری وہ عبادت خانہ اتنے دن سے ٹوٹتی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا مسلک صحیح نہیں ہے، ہمارا مسلک صحیح ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے، بعض لوگوں نے کہا بیٹا باپ سے زیادہ بہت بڑا ولی ہے۔ شاہ ولی اللہ کو نے معلوم ہے، مدینہ طیبہ جب گئے حج کے لیے، دیکھیے ان کی کتاب پڑھیے تو کہتے ہیں الف لام میم سے لے کے والناس تک ایک ایک آیت کی تفسیر مجھے رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں حدیث کا علم لے کر گیا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ اچھا چلو تو میرے ساتھ لے گیا، وہ جو تھا بددین بے ایمان۔ تو شاہ صاحب نے یہی آیت پڑھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جیسے ہی یہ آیت پڑھی تو وہ عبادت خانہ جو غیر بے ایمان کا تھا وہ دھڑام سے زمین پہ گر گیا، ٹوٹنے بکھرنے لگا۔ تو شاہ صاحب نے کہا یہ تو مسلمانوں کی مسجد کا کمال ہے کہ صبح شام اللہ کے کلام کو سنتی ہے اور ٹکی ہوئی ہے، یہ تو ایک دفعہ میں نے پڑھا تو بکھر گئی۔ یہ تو مومن کا ہی دل ہے دوستو کہ اللہ اللہ کہتا ہے اور اس کے نور کو قبول کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے نام کو آسانی سے جتنا لینا ہمارے لیے آسان کیا، کسی کا نام نہیں۔
کسی بڑے کا نام لیجیے، اتنے سارے القاب آئیں گے تب نام آئے گا. اور اللہ نے کہا فقیر کہے، غریب کہے، امیر کہے، کتنا کہے، اللہ 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 اللہ. سنایا تھا آپ کو کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا وظیفہ ہے 10.5 لاکھ اسم اعظم اللہ اللہ. لاہور میں ہے وہ مدفون میانی والی کے قبرستان میں. کتنا ہے وظیفہ روزانہ کا؟ 10.5 لاکھ. 10.5 لوگ مانیں گے نہیں، کہیں گے مجھے ایسا کیسے ہوگا؟ ہوگا، کر کے تو دیکھو. چلیے بابا اتنی رانے دیجیے 10، انشاءاللہ کل ہوگا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا کل کریں گے کہ اللہ نے جوڑا پیدا کیا. ٹھیک ہے، بغیر جوڑا کے انسان کو چین نہیں ہے. چلیے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.